نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی اور جو سب سے پہلا پیغام اور حکم بھیجایا وہ علم سے متعلق ہے، تعلیم سے متعلق ہے۔ سب سے پہلی وحی ہمارے نبی پر جو نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوئی ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کو اور اس امت کو علم کے بارے میں دیا، علم حاصل کرنے کے بارے میں دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم کی کتنی بڑی قدر و منزلت ہے اور علم کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین اور شریعت سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ایمان کے بعد نماز کے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ اور کتنے شعبے ہیں دین کے، وہ سب سکھانے کے لیے آئے۔ لیکن سب سے پہلا اور ترجیحی کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو دیا وہ علم کے بارے میں دیا۔ جس سوسائٹی میں اور جس کمیونٹی میں، جس معاشرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں لوگ گمراہی کے اتنے عمیق گڑھے میں، غار میں گر چکے تھے جہالت کی وجہ سے اور نادانی یا ناواقفیت کی وجہ سے۔ جن بڑے بڑے جرائم اور جرائم میں وہاں کے لوگ مبتلا تھے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کو ایمان اور دین اور شریعت کی دعوت دینے کے لیے عرب کے لوگوں کو سب سے پہلا ذریعہ جو اختیار کرنے کا حکم دیا ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ آپ اس قوم کو جب تک ہدایت پر نہیں لا سکتے، جب تک اس قوم کو مہذب قوم نہیں بنا سکتے، ترقی یافتہ قوم نہیں بنا سکتے، اس قوم کو ایک اللہ کا ماننے والا نہیں بنا سکتے، جب تک کہ آپ پہلے اس قوم کے اندر علم کا شعور پیدا کرو۔ جاہل لوگ ہیں، جہالت کی وجہ سے ان کے ذہن تنگ ہو چکے ہیں اور وہ
ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس دین پر اور جس دھرم پر وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی نسلیں، ان کی پیڑھیاں اسی دین اور مذہب پر ہیں۔ اے نبی، آپ ان کو اتنی آسانی کے ساتھ دین کی طرف نہیں بلا سکتے، اسلام کی طرف نہیں بلا سکتے، جب تک کہ جو بنیادی چیز ہے، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو چیز اہم ہے، پہلے آپ اس چیز کے بارے میں شعور بیدار کرو ان کے اندر۔ تعلیم کو عام کرو، علم کو عام کرو، جہالت کو ختم کرو، اور پھر جب وہ لوگ علم سے قریب ہو جائیں گے اور تعلم سے ان کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، تو پھر ان کے دل نرم پڑ جائیں گے اور وہ ایک مہذب قوم کہلائے جانے کے قابل ہوگی۔ پھر اس کے بعد ان کے سامنے جو پیغام دیا جائے گا، عقل سے، علم سے وہ سوچ کر فیصلہ کر کے آپ کے میسج کو اور آپ کے پیغام کو قبول کر لیں گے۔ لیکن علم کا شعور بیدار کرے بغیر اس قوم کو آپ دین پر، شریعت پر نہیں لا سکتے۔ اور خود ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس وقت پیدا ہوئے، آپ کا لقب امی تھا۔ سیرت پڑھنے والے، سیرت سے واقفیت رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی تھا۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر پڑھا لکھا ہوا۔ پڑھنے کے لیے آدمی کو کسی استاد کے پاس جانا پڑتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کسی ٹیچر کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی اسکول میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے، کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آدمی کے پاس علم آتا ہے۔ علم کے جو سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، وہ ٹیچرز ہیں، اسکول مدرسہ ہے، کتابیں ہیں، بکس ہیں، اسی کے ذریعے سے آدمی نالج حاصل کرتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی معلم کے پاس، کسی ٹیچر اور کسی استاد کے پاس علم حاصل نہیں کرے۔ اگر کرتے تو پھر ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ معاذ اللہ کم ہو جاتا، اور جس سے علم حاصل کر رہے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست علم سکھایا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے، ذریعے سے اللہ خود ڈائریکٹ معلم بنے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ کے شاگرد بنے۔ ہمارے نبی کو علم سکھایا، علم دیا، نالج دی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس نالج کو، اس علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں منتقل کیا۔ امی تھے، بغیر پڑھے لکھے تھے، لیکن اگر آپ کسی کامیاب ٹیچر کو دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کامیاب استاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، پوری دنیا کی ہسٹری میں، تاریخ میں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک، اور حضور سے لے کے آج کے زمانے تک، اگر اس زمین پر کوئی سکسیس اور کامیاب ٹیچر اور استاد اگر پیدا ہوا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ سے آگے کوئی نہیں، آپ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے امت کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انما بعثت معلما، نبی نے اپنا تعارف کیسے کرایا؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنا تعارف جو کرایا وہ معلم اور ٹیچر کی حیثیت سے کرایا۔ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے سکھلانے والا بنا کر بھیجایا ہے، ٹیچر اور استاد بنا کر بھیجایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل قوم تھی، علم کا شعور عام کرنا تھا، ایک ایک فرد کو علم سکھانا تھا۔ اس لیے ہمارے نبی پہلے نبی نہیں بنے، ہمارے نبی پہلے رسول نہیں بنے، پہلے معلم بنے، ٹیچر بنے، علم سے واسطہ، علم سے رشتہ رکھا، اس کے بعد پھر نبوت اور رسالت کا پیغام۔
سب سے پہلی وہی علم کے بارے میں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو بتا دیا کہ اگر دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ اور رسول کو راضی رکھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، دین کی بھی کامیابی اور دنیا کی بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلا کام ہر انسان کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔ یہی علم آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا فرق بتائے گی۔ یہی علم آپ کو اچھے اور غلط میں تمیز کرنے کا ہنر اور طریقہ بتائے گی۔ یہی علم آپ کو ایمان اور کفر کے بارے میں فیصلہ کرنے کا طریقہ بتائے گی۔ یہی علم آپ کو شریعت پر چلنے کا طریقہ بتائے گا۔ اگر آپ علم سے محروم رہیں گے تو جاہل قوم کے اندر کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جاہلوں کو ترقی یافتہ نہیں بنایا جا سکتا بغیر علم کے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے ممالک اور جتنے کنٹریز یورپ میں بڑے بڑے ترقی یافتہ قابل کہلائے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہے، علم ہے ان کے اندر، اگرچہ کہ وہ علم الگ ہے، جس علم کی اللہ بات کر رہے ہیں وہ علم نہیں ہے، لیکن چونکہ علم ہے اس کا تعلق علم ہی سے ہے، تو وہ لوگ تعلیم یافتہ کہلائے جانے والے لوگ ہر اعتبار سے آگے۔ اور جن ممالک میں تعلیم، جن ممالک میں ایجوکیشن سسٹم فیل ہے، یا جس قوم کو تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ قومیں اور وہ علاقے، وہ کنٹریز، وہ ملک آج بھی دنیا سے بہت پیچھے ہیں، کیونکہ ہر چیز حاصل کرنے کے لیے، ہر کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے علم کا حاصل۔ بہت بڑی اہمیت ہے علم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، علم کو پھیلانے کا حکم دیا، علم کو عام کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں اور عرب کے لوگوں میں علم کو فروغ دینے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے ہمارے نبی نے اسی زمانے میں، اسی وقت میں ایک مدرسے کی بنیاد بھی ڈالی، ایک مدرسہ بھی قائم کیا، جس مدرسے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آتے تھے، حضور سے علم حاصل کرتے تھے، جس کو مدرسہ الصفا کہا جاتا ہے۔ ایک چبوترا تھا، ایک جگہ تھی، اس کو مختص کر دیا تھا حضور نے کہ یہ مدرسہ ہے، یہ میری مسجد ہے اور یہ میرا مدرسہ ہے۔ اور سب سے پہلے جو آتا تھا حضور کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو علم سکھاتے تھے، علم کی تعلیم دیتے تھے، اس کے بعد ہی اس کی اصلاح کی فکر کرتے تھے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے میرے دوستوں، اور بہت کثیر زمانے تک، بلکہ حال حال تک 100 سال، 150 سال زیادہ سے زیادہ 100-150 سال پہلے تک پوری دنیا میں یہ کلچر عام تھا، یا یہ طریقہ عام تھا کہ علم میں تفریق نہیں تھی کہ یہ دین کا علم اور یہ دنیا کا علم، ایسی تفریق نہیں تھی۔ جہاں بھی علم سکھایا جاتا تھا وہ دین کا بھی علم سکھایا جاتا تھا، دنیا کا بھی علم سکھایا جاتا تھا۔ یہ تفریق تو 100 سال کی ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ اور یہ مدرسے، یہ اسکول وہ ہے جہاں پر دین کی تعلیم دی جائے، اور یہ اسکول، یہ انسٹیٹیوٹ وہ ہے جہاں پر دنیاوی اور اصلی تعلیم دی جائے گی۔ یہ نظام اور یہ سسٹم تو اب کا ہے، 100 سال 150 سال کے اندر کا۔ لیکن پہلے زمانے میں دونوں علوم ایک ساتھ تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ دنیا کی ہسٹری سے اور تاریخ سے واقف ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ جتنے سائنسدان، جتنے بڑے بڑے سائنسدان اس دنیا میں پیدا ہوئے، وہ ان کا تعلق اسلام سے، وہ مسلمان تھے، ان کا نام مسلمان۔ جتنی ترقی یافتہ چیزیں اس دنیا میں آئی اس کے پیچھے مسلم سائنسدانوں کا کارنامہ ہے۔
جو نئی ٹیکنالوجی اس دنیا میں آئی اس میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی، مسلم سائنسدانوں کی ہے۔ مسلمان یہ بھی تعلیم حاصل کرتا تھا، وہ بھی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اور پہلے زمانے میں جو لوگ محدث ہوتے تھے اور جو لوگ مفسر ہوتے تھے اور جو لوگ عالم ہوتے تھے، حدیث کے ماہر ہوتے تھے، وہ لوگ اس میں بھی ماہر ہوتے تھے اور وہ لوگ ڈاکٹری میں، حکمت میں بھی ماہر ہوتے تھے، انجینئرنگ میں بھی ماہر ہوتے تھے، کیونکہ وہ دونوں تعلیم پڑھتے تھے۔ اور اسی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں ایک بہت بڑا ذخیرہ، بہت بڑا میٹیریل ایسا ہے جس کا تعلق دنیاوی علم سے بھی ہے، ڈاکٹریت سے بھی ہے، طب سے بھی ہے، انجینئرنگ سے بھی ہے، اور سائنس کے بارے میں تو یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو سائنس قرآن سے ثابت ہوئی اور جتنا سائنس قرآن نے بتایا ہے، کوئی کتاب نے سائنس کے بارے میں اتنی تحقیقات پیش نہیں کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کا مطلب، سائنسدان کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خلا میں جاتے ہیں اور جو لوگ چاند میں جاتے ہیں اور اسی طرح جو لوگ نئی نئی ٹیکنالوجیوں پر ریسرچ کرتے ہیں، یہ لوگ سائنسدان ہیں۔ یہ نہیں ہے میرے دوستو، یہ لوگ بھی اپنی تحقیق کو، اپنی سائنس کو جب تک قرآن سے نہیں جوڑتے ہیں اور جب تک قرآن سے مدد حاصل نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا کے سامنے ایک پیسے کا بھی سائنس کا علم نہیں دے سکتے۔ قرآن سے نکلا ہوا یہ علم ہے، علم سائنس۔ آسمان کے بارے میں جتنی نالج قرآن میں ہے کسی کتاب میں نہیں ہے، چاند کے بارے میں جتنی نالج قرآن میں ہے کسی کتاب میں نہیں ہے، سمندروں کے بارے میں جتنی نالج قرآن میں ہے کسی کتاب میں نہیں ہے، ہوا کے بارے میں اور اسی طرح نئی نئی ٹیکنالوجیوں کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اس کی مثال دینے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے زمانے میں لوگ سفر کرنے کے لیے سواریاں جو استعمال کرتے تھے، وہ سواریاں کون سی ہوتی تھی؟ گھوڑے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے، اونٹ کے ذریعے سے لوگ سواریاں کرتے تھے۔ اس زمانے کی جو ٹاپ کی سواری تھی وہ گھوڑا تھا۔ گھوڑے میں بھی کئی کئی قسم کے گھوڑے تھے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی عالیشان گھوڑا تھا سوار کے لیے، سواری کرنے کے لیے۔ اس زمانے کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس زمانے میں سواریوں میں جو کلاس مرسیڈس کا ہے اور جو کلاس BMW کا ہے، اس زمانے کی سواریوں میں گھوڑے کو وہ مقام حاصل تھا، اور گھوڑوں میں بھی ہزاروں قسم کے گھوڑے تھے۔ پوری تاریخ میں، عربی کی پوری تاریخ میں گھوڑوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، الگ الگ نام لکھے ہوئے ہیں، یہ گھوڑے کا یہ نام ہے، یہ گھوڑے کا یہ نام ہے، یہ گھوڑے کا یہ نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا تذکرہ جب قرآن میں کیا تو اس طرح کیا، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ یہ جو سواریاں ہیں نا، گھوڑے، اونٹ، خچر، یہ سواریاں، یہ اللہ فرما رہے ہیں یہ دو کام کے لیے استعمال کرتے ہیں بندے انسان۔ ان سواریوں کو اور ان جانوروں کو دو کام کے لیے یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کون سے دو کام ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں لِتَرْكَبُوهَا، سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، گھوڑے کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اونٹ کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ فرما رہے ہیں وزینہ، فخر کرنے کے لیے، اپنی شان بتانے کے لیے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے گاڑیوں کو جو رکھتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں کو، اس کے پیچھے ایک تو سواری مقصد ہوتا ہے، دوسرا اپنی حیثیت بتانا بھی مقصد ہوتا ہے۔ شان و شوکت، زینت۔ جو آدمی مرسیڈس لیتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سواری آرام دہ ہے، اور یہ بھی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پورے علاقے میں میرے پاس یہ گاڑی ہو، پورے محلے میں میرے پاس یہ گاڑی ہو، خاندان میں میرے پاس یہ گاڑی ہو، کسی کے پاس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری یہ پہچان ہے۔
اسٹیٹس بتانے کے لیے، زینت فخر کرنے کے لیے یہ سواریاں ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور قیامت تک جتنی سواریاں آئیں گی، جتنی چیزیں ایسی پیدا ہوں گی جو سواری کا ذریعہ بنے گی، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے، اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ اب زمانے کے اعتبار سے وہ چیزیں آتی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بنانے کا اور اس کو لانچ کرنے کا، اس کو ایجاد کرنے کا فیصلہ اللہ نے اپنی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جس زمانے میں گھوڑے سواریاں تھے، وہ گھوڑے تھے، اس کے بعد میں سائیکل سواری کے لیے آئی۔ سائیکل بھی اللہ کی تخلیق میں پہلے ہی سے وجود میں آ چکی تھی۔ اس کے بعد میں لونا، وسپا، اور اس کے بعد میں گاڑیاں جو بدل کے قسم کی گاڑیاں مارکیٹ میں آ رہی ہے، 2 ویلر، 4 ویلر، بڑی بڑی گاڑیاں جو آ رہی ہے۔ پھر سفر کرنے کے لیے پہلے کشتیوں سے سفر کیا جاتا تھا، پھر ٹرینوں کا وجود آیا، پھر اس کے بعد میں ہیلی کاپٹر کا وجود آیا، ہوائی جہاز کا وجود آیا۔ کیسی سواریاں اس دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کیسی ٹیکنالوجی دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں پوری دنیا میں جنگی ماحول چل رہا ہے۔ ایک ملک اپنی جگہ سے لوکیشن سیٹ کر کے اگر کسی جگہ اٹیک کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ سے میزائل چھوڑتا ہے، بغیر چلانے والے کے، بغیر پائلٹ کے۔ ایسا سسٹم اس میں بنا دیا گیا ہے، جو لوکیشن آپ مار کے میزائل کو چھوڑیں گے وہ اسی لوکیشن پر جا کر گرے گی۔ یہ ٹیکنالوجی سائنسدانوں کی نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی دنیاوی لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں ہم پیدا کریں گے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کے علم میں بھی نہیں ہے۔ جب نبی نے کہا تھا صحابہ کرام سے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ہوا میں اڑیں گے، تو صحابہ کو حیرت ہوئی
جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے، انسان کی باڈی کے لیے دل کی، قلب کی ضرورت ہے، دماغ کی ضرورت ہے، ایسے ہی بستیوں کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، علاقوں کے لیے، کمیونٹی کے لیے زندہ رہنے کے لیے مدرسے کی بھی ضرورت ہے، مسجد کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارا کتنا تعلق ہے مدرسوں سے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کلچر عام ہو رہا ہے کہ صرف مدرسے میں پڑھنے والے بچے، غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، امیروں کے بچوں کو بھی چاہیے ہر گھر سے ہر شخص اپنی اولاد میں سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ آپ اپنی اولاد کو جو پڑھانا چاہیں پڑھائیں، اس کی آزادی ہے، آپ کو اس کا اختیار ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کو دین کا علم نہیں سکھایا، قرآن کا علم نہیں سکھایا، حدیث کا علم نہیں سکھایا، تو میرے دوستوں آگے ہمارے ملک کے حالات اتنے سنگین ہونے جا رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کی دین کی تعلیم کی فکر نہیں کی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے اس ملک میں، جو پوری دنیا میں آج الحمدللہ دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شان عطا فرمائی ہے، ایسی مرکزیت عطا فرمائی ہے۔ میں مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ سعودی عرب، چاہے عالم اسلام، چاہے جتنی اسلامی ممالک اور اسلامی کنٹریاں ہو، وہاں پر بھی اتنا دین کا، اشاعت کا اور دین کے علوم کی حفاظت کا وہاں پر بھی اتنا کام نہیں ہو رہا ہے جتنا کام آج پوری دنیا میں اس ملک ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ یہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں اور علماء اور مدارس کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ ہم آج بھی اس ملک میں رہتے ہوئے بھی قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارا سکہ ہے پورے اسلامی مملکت میں، اور بڑے بڑے عالم عرب کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے عربی حضرات وہ انتظار میں رہتے ہیں کسی مسئلے میں، جب ان کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ علماء ہند کی تحقیق کو فالو کرتے ہیں، علماء ہند کے ڈیسیژن کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہندوستان کے علماء اس مسئلے کے بارے میں کیا بول رہے ہیں۔ سعودی عرب کے علماء بھی اس وقت میں ان کی نظریں ہندوستان کے علماء کی طرف ہے۔ یہ مقام اللہ نے پوری دنیا میں امامت کا علمی اعتبار سے مرکزیت جو عطا کی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ہمارے اس ملک میں مدارس کا نظام مضبوط ہے، ہمارے اس ملک میں چپے چپے میں مدرسے ہیں اور چپے چپے میں مدارس قائم ہیں، دن رات ان مدرسوں میں محنتیں کی جا رہی ہیں، علماء تیار کیے جا رہے ہیں، مفتیان کرام تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارا مدرسوں کو جاتا ہے۔ اگر مدرسے خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے یا مدرسوں میں پڑھنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور یہ مدرسے لاغر ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے اور یہ سسٹم ختم ہو جائے گا تو یاد رکھیے میرے دوستوں، ہندوستان سے علم کا جنازہ ہو جائے گا۔ یہ مدرسے سنبھالے ہوئے ہیں اس ملک میں دین کو، اور یہ علماء اور یہ حفاظ اور یہ مفتیان کرام اور یہ اہل علم سنبھالے ہوئے ہیں اس ملک میں دین اور شریعت کے جھنڈے کو۔ ہم تو اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کون حفاظت کر رہا ہے قرآن کی، دینی علوم کی؟ یہی مدارس کے لوگ حفاظت کر رہے ہیں۔ تو پھر کیوں مدرسہ صرف غریبوں کی ضرورت ہے؟ کیوں مدرسے میں امیر بچے نہیں آ رہے ہیں؟ مدارس میں نیا سال شروع ہوا ہے، اب داخلے چل رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے میرے دوستوں کہ آپ فیصلہ کیجئے، ایک بچے کو کم سے کم میں اپنی اولاد میں ایک بچے کو حافظ قرآن۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد میں بھی جو اولاد صحیح ہوتی ہے، جو اولاد قابل ہوتی ہے اور جو اولاد اچھی ہوتی ہے، جن سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اس کو تو آپ اسکول میں پڑھائیں گے، کالج میں پڑھائیں گے، اور جو اولاد ذہنی اعتبار سے کمزور ہوتی ہے اور اس کا تعلق آپ تھوڑا کم ہوتا ہے، ایسے بچوں کو لا کے مدرسے کی نظر کر دیا جاتا ہے، مدرسے میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اسی بچے کو مدرسے والے تیار کرتے ہیں، اسی گم ذہن بچے کو تیار کر کے حافظ قرآن بناتے ہیں۔ جو میٹیریل مدرسوں کو مل رہا ہے، جو مال
اچھا مال پورا، اچھے بچے پورے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو، یہ دین کی توہین ہے۔ مدرسہ ہر مسلمان دنیا کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کا مدرسے سے تعلق رہنا چاہیے۔ ہر باپ اپنی اولاد کو، کم سے کم ایک اولاد کو حافظ بنائے، عالم بنائے، اور آپ یقین مانیے یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی کامیابیوں کا ذریعہ ہے، قبر میں بھی کامیابیوں کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد کو دین کا علم دیے بغیر مر گئی ہے، ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جب ان کا باپ مر جاتا ہے، ان کی مائیں فون کر کے علماء کو اور مدرسے کے ذمہ داروں کو بولتی ہے کہ ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے نام پہ قرآن پڑھنے والے کوئی بھی نہیں ہے، مدرسے میں بچوں سے قرآن پڑھا دیجئے۔ باپ مر گیا ہے لیکن اولاد کی ایسی تربیت نہیں کیا کہ اولاد اس کے لیے ایصال ثواب کر سکے، اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کا ذریعہ بن سکے۔ آپ نے ہر چیز اس کو دلائی، آپ نے ہر ترقی اس کو دیا، آپ نے ہر علم اسے سکھایا، اور آپ نے اس کو پیسہ دیا، ہر خواہش پوری کی، لیکن افسوس کہ آپ نے اپنے مرنے کے بعد اپنی راحت کا اور اپنی تسلی کا سامان فراہم نہیں کیا۔ لوگ فون کرتے ہیں علماء کو، مدرسوں کو کہ کچھ بچے چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے، انتقال ہو گیا ہے۔ آپ سوچئے کہ معاشرہ اتنا گر گیا ہے کہ مرنے والے کی اولاد پیسے دے کے دوسروں سے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے ایصال ثواب کرا رہا ہے، اور اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اور وہ کیسے پڑھے گا؟ اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، نہ باپ نے سکھایا ہے نہ ماں نے سکھایا ہے۔ ایصال ثواب بھی پیسوں کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرے کا حال ہو گیا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ان مدرسوں کو مضبوط کیجیے، اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو مدرسے کے لیے وقف کیجیے۔ اگر ایسا نظام رہے گا تو ہمارے اس ملک میں دین محفوظ رہے گا، ہماری نسلوں میں ایمان محفوظ رہے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائیں گے اور بلا کر یہ کہیں گے کہ تم اپنے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، کنفرم جہنمی، ایسا نہیں ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہو، اس کا فیصلہ ہو گیا تھا، اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجنے کا آرڈر دے دیا تھا، ایسے شخص کو، ایسے 10 لوگوں کو خاندان کے جہنمی، کنفرم جہنمیوں کو جنت میں لے جانے کا اختیار دیں گے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو۔ حافظ قرآن کو بلا کر یہ اعزاز دیں گے، اور وہ بتائے گا اے اللہ میرا بھائی جو جہنم میں جا رہا ہے، میری سفارش ہے کہ آپ اس کو جنت میں ڈال دیں، اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ میری بہن جہنمی بن گئی ہے، میری سفارش ہے کہ آپ اس کو جنت میں ڈال دیں، اللہ جنت میں ڈال دیں گے۔ میرے چچا جہنمی بن گئے تھے، جہنمی ہو گئے ہیں، آپ ان کو جنت میں ڈال دیجئے، اللہ اس حافظ قرآن کی سفارش سے جنت میں ڈالیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے میرے دوستوں، کتنی فضیلتیں میں آپ کو سناؤں ایک آدھے گھنٹے میں، پون گھنٹے میں۔ یہ مقام و مرتبہ ہے حافظ قرآن کا، عالم کا۔ افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہی اس کی ناقدری کرتے جا رہے ہیں، اور جب ہم نے قدر نہیں کی تو امریکہ کیا قدر کرے گا، اسرائیل کیا قدر کرے گا؟ سب سے پہلے ہم کو قدر کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ہم کو مدرسوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کو مدرسوں کے نظر کریں، اس کی ضرورت ہے۔ اور ہر مالدار مسلمان یہ فیصلہ کرے کہ میں اپنے بچے کو بھی ضرور حافظ قرآن بناؤں گا، مدرسوں میں یہ رواج ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کم سے کم آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دی ہے، آپ آج ہی فیصلہ کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی ہے اور آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ نیت کر لیجیے اے اللہ میں آپ مجھے اولاد دیں گے تو میں ایک اولاد کو، ایک لڑکے کو ضرور حافظ قرآن بناؤں گا۔ یہ ارادہ کیجیے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک صالح اولاد عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔